السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بہت دن سے میری وائس آپ لوگ نہیں سن رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بخار تھا، مجھے بیمار تھا میں، اور آواز میری ٹھیک نہیں تھی، نزلہ بہت زیادہ تھا جس کی وجہ سے میں بول نہیں پا رہا تھا۔ تو ابھی کافی بہتر ہوں میں۔ اچھا جی، آج ذرا تھوڑی سی بات ہم کر لیتے ہیں نور مقدم کیس کی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ 1 سال اور 1 ماہ ہو گئے۔ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ ماشاءاللہ ہمارا ایک نظام آپ دیکھیں کتنے مزے سے چلتا ہے، اور اس میں کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، سوائے جو بیچارے جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہوتی ہے وہ کٹتے رہتے ہیں ساری زندگی۔ آج کی جو ہیڈ لائن ہے جس پہ ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ظاہر جعفر کی سزائے موت پر عمل ہونے میں 10 سال لگیں گے۔ جی آپ بالکل صحیح سن رہے ہیں۔ اچھا جی، رپورٹ کی طرف چلتے ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ کوئی معمولی قتل نہیں تھا۔ نور مقدم کو تیز دھار آلے سے بے دردی سے قتل کر کے اس کا سر کاٹ کر جسم سے الگ کیا گیا تھا۔ قتل کی تفصیل سامنے آنے کے بعد ایسا لگا جیسے اس خبر نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ کیس اخباروں، ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا کا سب سے بڑا موضوع بن گیا۔ فورانزک لیب کی جانب سے دی گئی ڈی این اے رپورٹ کے بعد انکشاف ہوا کہ قتل کرنے سے پہلے ظاہر جعفر نے مقتولہ کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل اور قانونی ماہر سعید احمد کا کہنا ہے کہ ظاہر جعفر کو جس عدالت نے سزا سنائی وہی عدالت تمام ریکارڈ اور دستاویزات کے ساتھ ہائی کورٹ کو ایک ریفرنس بھیجے گی جس کو مرڈر ریفرنس کہتے ہیں۔ اس ریفرنس کو جب تک کم از کم ہائی کورٹ کے 2 جج صاحبان کنفرم نہ کریں تب تک سزائے موت پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ میں پہلے ہی سے کئی ریفرنس جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ایک ریفرنس کی باری آتے آتے 4 سے 5 سال لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے بتایا کہ عدالت میں جب ریفرنس کی باری آتی ہے تو جج صاحبان ملزمان کو بری کر سکتے ہیں، سزا کم کر سکتے ہیں، یا پھر وہی مرڈر ریفرنس کنفرم بھی کر سکتے ہیں۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر جج صاحبان سزائے موت سے متعلق ریفرنس کو کنفرم کر دیں تو ملزم کے پاس سزا کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا حق بھی ہوتا ہے۔ اگر ملزم سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دیتا ہے تو پھر سزائے موت پر عمل درآمد رک جاتا ہے جب تک سپریم کورٹ اس اپیل کا فیصلہ نہ کر لے۔ اللہ سے بات کرتے ہوئے ماہرین نے مزید بتایا کہ اس کے بعد سپریم کورٹ میں اپیل کی باری آتے آتے 4 سے 5 سال لگ جاتے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ بھی ملزم کی درخواست مسترد کر دے تو پھر ملزم کے پاس صدر کو رحم کی اپیل کا حق ہوتا ہے، اور جب ملزم صدر کو رحم کی اپیل کرتا ہے تو ایک بار پھر سزائے موت کا عمل رک جاتا ہے، کیونکہ صدر کے پاس پہلے ہی سے کئی درخواستیں ہوتی ہیں۔ پھر ایک اپیل کی باری آنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ یوں درخواستوں کے معاملے اور ان پر فیصلے ہوتے ہوتے 10 سال لگ جاتے ہیں۔ نور مقدم کے وکیل شاہ خاور کا کہنا ہے کہ ظاہر جعفر کے والدین اور تھراپی ورکس کے عملے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور درخواست دائر کی گئی ہے، جبکہ ظاہر جعفر کے گھر کے ملازمین کی سزا مزید 10 سال بڑھانے کی بھی درخواست دائر کی گئی ہے۔ شاہ خاور کا کہنا ہے کہ عدالت نے زیادتی کے الزام پر ظاہر جعفر کو عمر قید کی سزا دی ہے۔ اس سزا کو بڑھا کر سزائے موت میں تبدیل کرنے کی بھی درخواست دائر کی گئی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ظاہر جعفر نے جیل میں رہتے ہوئے ایک درخواست کی جس کو جیل اپیل کہتے ہیں۔ اسلام آباد کورٹ میں آئندہ ماہ سپتمبر میں سماعت ہوگی جس میں درخواستیں منظور کرنے سے متعلق ابتدائی بحث ہوگی۔ قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ سزائے موت کے فیصلے کے بعد اس پر عمل درآمد میں 10 سال لگ سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ قصور میں کمسن زینب اور دوسری بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ اس میں مجرم علی عمران کی سزائے موت کے فیصلے کے بعد صرف 8 ماہ اور 5 دن کے اندر اسے پھانسی دے دی گئی تھی۔ دہشت گردی کی عدالت نے 12 فروری 2017 کو علی عمران کو سزائے موت سنائی تھی۔ علی عمران نے 8 دن بعد 20 فروری کو اس کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی، تاہم صرف 1 ماہ کے اندر ہائی کورٹ نے یہ اپیل مسترد کر دی۔ آخری مرحلہ صدر کے پاس اپیل کرنے کا تھا۔ 10 اکتوبر کو صدر عارف علمی نے بھی علی عمران کی اپیل مسترد کر دی، اور اس کے ایک ہفتے بعد 17 اکتوبر کو علی عمران کو لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اصل میں بہت دنوں سے میسیجز بھی آ رہے تھے، لوگوں کی کالیں بھی آ رہی تھی اور پوچھ رہے تھے کہ اس کی اپڈیٹ چاہ رہے تھے نور مقدم کیس کی، کہ کیس بھائی یہ کیا بنے گا اور کب اس کو جو ہے وہ سزائے موت ہوگی۔ تو میں نے کہا چلے اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ویڈیو کر دیتے ہیں۔ تو 10 سال لگ سکتے ہیں جی، اور دیکھ لیں کیا کہہ سکتے ہیں۔ اب وہ جو زینب والا مسئلہ تھا
پتہ نہیں اس کے سورسز تھے کہ نہیں، لیکن ان کے تو خیر کافی سورسز ہیں، سب لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بڑے ٹھیک ٹھاک پیسے ان لوگوں کے پاس. اور 10 سال کیا، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ 20 سال بھی لگ جائیں گے تو سزائے موت نہیں ہوگی. اور ابھی یہ بھی کنفرم نہیں کہ یہ جو ہے وہ جیل میں رہتا بھی ہوگا کہ نہیں، خیر یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ابھی تک تو یہی ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ہے جیل کاٹ رہا ہے. تو یہ اس حوالے سے اپڈیٹ تھی، کیونکہ بہت سے دوستوں کی بہت سی کالز بھی آئی تھیں اور میسیجز بھی جمع تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بتائیں کہ اس کو کتنا عرصہ لگ سکتا ہے. تو یہ ہماری جو عدالتی کارروائی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ساری کھول کے رکھ دی ہے کہ اتنا ٹائم جو ہے وہ لگ سکتا ہے، اس کو 10 سال لگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بس یہ جو 10 سال ہیں اس کے والدین کے لیے کس عذاب کے ہوں گے وہ تو آپ بہت اچھی طرح جان سکتے ہیں. ایک ایک رات ان کی بیچاروں کی کیسے گزرتی ہوگی انصاف لینے کے لیے. خیر شاید کہیں پر کسی نہ کسی جگہ پر کوئی ایک فیلنگ بھی جوڑ دی جاتی ایسی عدالتی کارروائیوں میں، تو میرے خیال سے بڑی جلدی فیصلے ہونا شروع ہو جاتے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.